اسی کا قبضہ ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ لاہور داتا دی نگری ہے تے پاک پتن بابے فرید دا ہے تے اجمیر کسی دے باپ کا بھی نہیں، کسی کے باپ کا بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا، ذرے پتے پتے پر ہر چیز پہ اسی کا کنٹرول، قبضہ، اختیار۔ قرآن میں 5 سورتیں جو الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ الانعام اور سورہ الکہف اور یہ سورہ سبا، اور ایک آگے ہے فاطر۔ سبا ایک قوم ہے جو یمن میں آباد تھی، بڑا ان کا نام تھا، بڑا عروج تھا، انہوں نے ایک ڈیم بنایا ہوا تھا، ہاں یہ آج کل تم ڈیم بنایا ہوا تھا اس وقت، اور اس کے ڈیم کی وجہ سے پورا پاشی کا ایک انتظام تھا، پورا ایک نظام قائم تھا۔ چونکہ اس قوم کا تذکرہ ہے اس سورت میں، اس لیے سورت کا نام سورہ سبا۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یہ دونوں نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے یہ ملکہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں ایسے آٹے کی طرح نرم، جیسے آٹا نہیں ہوتا ایسے لوہا، جیسے چاہتے زرے بناتے تھے اور جس طرح چاہتے تھے۔ اور جب اللہ کا بندہ داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتا، اللہ کا کلام پڑھتا، تو پہاڑ اور پرندے بھی اس کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور اللہ کا کلام پڑھتے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے تانبا دے دیا تھا، اور سلیمان علیہ السلام صبح و شام 1 مہینے کی مسافت پہ ہوا پہ ان کا تخت اڑتا تھا، یہ ہوائی جہاز، ہوا پہ سلیمان کا تخت، سارے اوپر سامان، نوکر چاکر ساتھ، کھانے پینے، اور ہوا کو حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات بنایا ہوا، چل اڑتے، چل دیکھا یہاں کچھ ان کی خبر گیری کرنی ہے رعایت، تو نیچے چلو، اور نیچے بیٹھتے، پوچھ کے پروگرام، پھر ہوا تخت اڑاتی تھی۔ اور جنات ماتحت کام کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے کہ سلیمان دیکھ رہا ہے، سلیمان صاحب کے ماتحت تھے یہ سارے۔ بیت المقدس ان سے تعمیر کروائی، اور خود کھڑے ہو گئے ایسے کھونڈی لے کے، تھوڑی کے نیچے رکھ کے۔ اب جنات بھاگ بھاگ کے کام کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں کہ وہ بابا دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی روح قبض کر لی، سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی، اور وہ کھونڈی پہ ایسے کھڑے تھے، جنات دیکھتے بھی بابا دیکھ رہا ہے، کام لگے ہوئے۔ جب سیونگ لگی لکڑی کو، اور لکڑی کو سیونگ نے کھایا تو وہ تو مر چکے تھے، تو وہ نیچے گئے۔ اس وقت جنوں نے کہا او ہم تو ایسے ہی تھکتے رہے۔ اس وقت مشہور تھی یہ بات کہ جنات غیب جانتے ہیں، تو اللہ نے یہ شبہ لوگوں کا دور کیا کہ یہ غیب نہیں جانتے۔ قوم سبا یمن سے لے کر بیت المقدس شام تک ایک ہی قوم تھی، رشتہ داریاں تھیں اور تعلقات والے لوگ تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے یہ راستے پرامن تھے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے اونٹوں پر سفر ہوتے تھے قافلے، لیکن ان کو اس طرح بہت دور دراز جا کے سامان لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی تھی، سارے واقف رشتہ دار تھے، گھر سے نکلتے، حالانکہ اس وقت یہ تصور نہیں تھا بغیر اونٹوں کے سفر کرنا، اور زیادہ راہ کے بغیر سفر کرنا، اور سامان کے بغیر سفر کرنا، اس وقت تصور نہیں تھا۔ آج کل تو چلو آبادیاں زیادہ ہیں، اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے یہ راستے پرامن بنائے ہوئے تھے، اور جگہ جگہ بستیاں تھیں، ان کے رشتہ دار تھے، صبح ناشتہ کیا، وہاں پہنچ گئے 10 بجے، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت، ٹھیک ہے، یہ ہے وہ ہے، صاحب بات بیٹھے، پھر دوپہر آرام کر کے آگے آگے آگے۔ بہت اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا ہوتا۔ اور دائیں پورے شام تک اور بائیں پورے شام تک باغات تھے مختلف پھلوں کے، اور پھل ایسا کہ اگر عورت ٹوکری سر پہ رکھ کے باغ میں داخل ہو تو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنے پھل بہترین اور پکے پکائے وہ نیچے سے گزرے، تو ٹوکری کے ساتھ ٹہنیاں جب لگتی تو خود بخود باہر نکلتی باغ سے، ٹوکری بھر جاتی۔ یہ ان کے لیے انتظامات تھے، لیکن انہوں نے ہماری نافرمانی کی، تو اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے کہنے لگے کوئی سفر دور دور ہونے چاہیے، تھوڑا سا چلتے ہیں تو بستی آ جاتی ہے، کوئی دور دراز کے سفر ہوں، انسان نہ شکر ہے نا۔ بس اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان پہ عذاب ڈالا، ڈیم کو چوہے وغیرہ نیچے لگے، چوہے اس قسم کا ڈیم ٹوٹا، پانی آیا، سارے باغ تباہ ہو گئے، قوم تباہ ہو گئی، اور وہ جو باغات تھے سارے اجڑ گئے، اور اس کی جگہ پر کیکر کے اور کڑوے کثیرے کچھ درخت اگائے۔ فرمایا ہم نے ان کو تیس نیس کر دیا، ممزقناہم کل ممزق، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہم نے، وجعلناہم احادیث، پھر ان کی باتیں رہ گئی دنیا میں کہ قوم سبا بھی دنیا میں کبھی ہوا کرتی تھی۔
آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بہت بڑا ایک زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کلام نازل کیا. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. کسی کو کوئی مشکل کشاد داتا حاجت روا سمجھتا ہے، دستگیر کرنے والا بھرنے والا قسمت کھری کرنے والا سمجھتا ہے 4 باتوں کی وجہ سے. پہلی بات ہے کہ وہ مالک ہے. اللہ نے کہا ذرے کا مالک کوئی نہیں زمین آسمان میں، نہ نبی نہ رسول نہ ولی نہ پیغمبر نہ پیر، کوئی مالک نہیں ہے ذرے کا بھی. ہم نے اتنا بھی اختیار نہیں دیا. اور ذرہ کیا ہے؟ تم کمرے میں بیٹھے ہو نا، تمہارے دروازے سے جو سوراخ ہے وہاں سے جو دھوپ آتی ہے اندر، وہاں جو ذرے، یہ ذرہ. اتنا بھی کوئی نبی رسول ولی فرشتہ کوئی مالک نہیں زمین و آسمان میں، سب میرا ہے. اچھا دوسری وجہ ہے مالک تو نہیں ہے لیکن شراکت ہے. وَمَا لَهُمْ فِيمَا مِن شِرْكٍ، کسی کی شراکت بھی نہیں ہے میرے ساتھ. پھر تیسری وجہ ہے مالک تو نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے، تعاون تو کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ مِنْ ظَهِيرٍ، میرا تعاون کرنے والا بھی کوئی نہیں، میں تھکتا ہی نہیں، تعاون کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مالک بھی کوئی نہیں اور شراکت بھی کسی کی نہیں اور تعاون بھی کوئی نہیں کرتا. پھر ایک بات رہ جاتی ہے کہ چلو سفارش تو کر. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، میری اجازت کے بغیر بول بھی نہیں سکتا. سفارش کا حق بھی میں نے کسی کو نہیں دے رکھا جس کو میں کہوں گا. سورہ آیت الکرسی پڑھتے ہو، مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کون ہے جو اللہ کے ہاں سفارش کرے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. نہ کوئی مالک ہے کسی چیز کا، نہ شراکت ہے کمپنی سسٹم، اور نہ تعامل ہے اور نہ کوئی سفارش. تو پھر ایک ہی نے آج اس پہ بس اس آیت نے آ کے شرک کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اللہ کے فضل و کرم سے. اگلی صورت فاتر ہے. فاتر کا معنی نئے سرے سے پیدا کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے فاتر. الحمدللہ فاتر السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نئے سرے سے زمین و آسمان کو پیدا کیا. کیا مطلب؟ بغیر ماڈل نمونے کے چیز بناتے ہو، پہلے ماڈل نمونہ. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے نئے سرے سے، شروع سے کوئی ماڈل کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بنائے. پھر اللہ نے اپنی قدرتیں بیان کرتے ہوئے سورت میں فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ، اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، تمہارا بابا آدم، پھر نطفہ سے، ہر انسان نطفے سے پیدا ہوتے ہیں. ثم جعلکم ازواجا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیے، نر مادہ. ما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، کوئی مادہ نہیں اٹھاتی یا وضع کرتی لیکن اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے. ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، کسی کی لمبی عمر ہو یا تھوڑی ہو سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. الا فی کتاب، وہ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے. ما يستوي البحران، اور یہ 2 سمندر چل رہے ہیں ساتھ ساتھ، پانی آپس میں برابر نہیں ہے. یہ میٹھا ہے بہترین پانی، ہاں خوشگوار ہے پینا، اور یہ کڑوا ہے نمکین کھارا، اور یہ دونوں چل رہے ہیں. اور ہر ایک سے تم کھاتے ہو گوشت، تر و تازہ مچھلی کا شکار، اور زیورات نکالتے ہو، اور بڑے بڑی جو ہے نا کشتیاں اور بڑے بڑے جہاز اس میں چلتے ہیں. تم تجارت کا یہ کام کرتے ہو. اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں، یعنی کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی. اور اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے چاند سورج، ہر ایک چل رہا ہے اپنے ٹائم پر، وقت کوئی آگے پیچھے ذرہ برابر، کوئی سکنٹ کا فرق نہیں. ذالکم اللہ رب، یہ اللہ رب تمہارا، لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم بلاتے ہو حاجت روا، مشکل کشا بنا کر داتے حاجت روا، دستگیر غریب نواز، بندہ پرور اور دستگیر سمجھتے ہو، یہ تو اتنے بھی مالک نہیں ہیں جتنا کھجور کی گٹھلی پہ پردہ ہوتا ہے. قرآن ہے قرآن، قرآن. کوئی اتنا بھی مالک نہیں جن کو تم پکارتے ہو. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو گے، لا یسمعوا دعاکم، یہ تمہاری دعا سن ہی نہیں سکتے. ولو سمعوا، اور فرض کریں سن لیں، مستجابوا لکم، تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے. ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ انکار کریں گے تمہاری شرک کا، تمہارے شرک کا. یہ جو تم کہتے تھے وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی، یا اللہ آپ تو جان اور یہ جان.
वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, अल्लाह कहता है मेरी जैसे खबरें तुम्हें कोई नहीं देगा। मेरे बंदो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना सारी बातें, बाद में तुमने पछताना है, ऐसी खबरें कोई नहीं देगा। या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अंबिया, सुलात, क़ियास, शुहदा, शुहदा, उलमा और बादशाह, रियाया, कब्रों वाले, मदारों वाले, दरगाहों वाले, आस्थानों वाले, जिंदे मुर्दे, कलंदर, साईं, जिन इंसान, पूरी कायनात, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सारे फकीर तंग दस्त मांगते हो। वल्लाहु वल गनीयुल हमीद, एक अल्लाह बेपरवाह है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे महरूम रखे, किसी को थोड़ी दे, किसी को ज्यादा दे, किसी को दे, किसी से ले, किसी का चूल्हा जला दे, किसी का बुझा दे, किसी कश्ती पार लगा दे, किसी की डुबो दे। सुन ले गुनहगार की, सुन ले, जवाब दे दे, चिट्टा कोरा जवाब अपने पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम को दे दे कि मैंने तेरे बेटे को नहीं बख्शना। अल हमीद, वो काबिल तारीफ है। उसी को तारीफ करे वो फिर भी काबिल तारीफ है, उसी को तारीफ ना करे वो फिर भी काबिल तारीफ है। अपने काबिल तारीफ होने में लोगों की तारीफ का मुताज नहीं। इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद, अल्लाह की इतनी ताकतें, अगर तुम्हें चाहे पूरी अरबों मखलूक, 6-7 अरब सबको मिटा के फौरी इतनी मखलूक और ले आए। मा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़, अल्लाह पर यह बात कोई मुश्किल नहीं। सूरत खत्म की, अल्लाह ने फरमाया वलो युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा। फरमाया अगर अल्लाह बंदों के करतूतों के मुताबिक, इंसानों के गुनाहों के मुताबिक गिरफ्त करे, इनके गुनाहों की नहूसत से दुनिया में कुछ जानदार जिंदा न रहे और कोई सबस चीज पैदा ना हो, लेकिन मैं बहुत सारे इनकी गलतियां माफ कर देता हूं। थोड़ी बात पे मैं ठोकर लगाता हूं, वो भी इसलिए कि अपनी इस्लाह कर लें। और आखिरत का बड़ा अजाब जो इस आग से 70 गुना ज्यादा आग है, और जिसका एक शोला सर चेहरे को खाल के उधोड़ के रख देगा, उससे अपने आप को बचा लें, इसलिए थोड़ी सी ठोकर लगाता हूं। सूरह यासीन, अल्लाह फरमाते हैं वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। मुझे कसम है कुरान हकीम की, अल्लाह फरमाते हैं ए मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अबू जाल और उसकी पार्टी आपको रसूल नहीं मानती, ना माने, मैं अर्श वाला गवाही देता हूं कि तू रसूल है और तू सीधी राह पर है। इसके बाद अल्लाह ताला ने इंताकिया वालों का वाकया बयान किया कि इंताकिया में अल्लाह ने 2 रसूल भेजे, फिर तीसरा भेज दिया कि इनको समझा, उन्होंने नहीं माना और उन्होंने मुखालफत की। फिर एक आदमी उनमें से खड़ा हुआ और कहने लगा रसूलों की बात मानो। उन्होंने उसको पकड़ के शहीद कर दिया। अल्लाह ने उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। जन्नत में भी जाके कहता है काश मेरी कौम को समझ आ जाती कि मुझे अल्लाह ने इस दीन की वजह से, ईमान की वजह से माफ़ कर दिया। जन्नत में अपनी कौम की खैर खाई याद कर रहा है। यहाँ से मालूम हुआ कि महल्ले में जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, नमाज की तलकीन पड़ोसियों को आगे, लेकिन 2 आदमी जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा 3। ये तरीका जो कुरान से समझा, ये तो कोई तरीका नहीं कि दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आदमी आया तो 20-25 आदमी डर जाते, पता नहीं कि प्रोग्राम है भाई। 2 या 3 बस, ये कुरान कहते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। क़यामत के दिन कि बंदा हुजती बड़ा कहेगा या अल्लाह, जब भरे और रजिस्टर देखेगा ना, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, जब देखेगा ना भरे हुए दफ्तर, जगह भी लिखी हुई है, तारीख भी लिखी हुई है, दिन भी, और छोटी बड़ी सारी बातें उसमें, कहेगा कि या अल्लाह तू इंसाफ वाला है, पता नहीं फरिश्ते क्या लिखते रहे। तो मेरी जिन्नत से गवाह हो ना, अल्लाह फरमाते हैं मुंह पे मोहर लगा देंगे, हाथ पांव बोलेंगे, हाथ पांव गवाही देंगे गुनाहों की। और ये उनको कहेगा तुम्हारे लिए तो मैं ये बात कर रहा था और तुम बोल पड़े। कहता तू करता रहे, हम तो बताएंगे जो हमसे तूने किया। तो ये क़यामत के दिन, ये हकीकत है, ये कुरान है। सूरत साफ़ात, अल्लाह फरमाते हैं और कसम है सफ बांधने वाले फरिश्तों की। फरिश्तों की अल्लाह ने ड्यूटियां लगाई, आसमान पर, ज़मीन पर, बादलों पर, पहाड़ों पर, हवाओं पर, और हर आदमी के साथ 2 फरिश्ते, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ। दाएं तरफ नेकियां लिखता है,
اور بائیں طرف والا برائیاں لکھتا ہے. اور ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے عصر کی نماز میں اور صبح کی نماز میں. اور کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کی صرف یہ ڈیوٹی ہے کہ پوری دنیا میں گھومتے ہیں. جیسے یہ مجلس ہے، ایسی مجلسیں دیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. اور جب مجلس ختم ہوتی ہے سیدھے اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ کو تو سب پتہ ہے، انہ علیم ذات الصدور ہے، سینے کے بھید جانتا ہے. اندھیری کالی کٹ رات ہو، طوفانے بادے بارہ میں، کالے پتھروں پہ چلنے والی کالی چمٹی کا رنگ بھی دیکھتا ہے، اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں کے تذکرے اپنے پاس کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. تم مجھے بندوں میں یاد کرو گے میں فرشتوں میں یاد کروں. تم مجھے فرش پہ یاد کرو گے میں تمہیں عرش پہ یاد کروں. اللہ کہتے ہیں ہاں کیسا پایا پھر میرے بندوں کو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری باتیں کر. مانگتے کیا تھے؟ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. وہ جنت مانگ رہے، دیکھیے نہیں دیکھیں تو اور زیادہ شوق کریں. پناہ کس چیز کی پکڑ رہے تھے؟ اللہم اجرنا من النار. یا اللہ وہ جہنم کی پناہ پکڑ رہے تھے، جہنم سے بچنا. تو دیکھیے جہنم نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ سے بچیں. اے فرشتے تم گواہ رہو میں نے ان سب مجلس والوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک آدمی آیا تھا اپنا کام کسی کو بلانے، لیکن اس کے دل میں ایمان تھا، تیری محبت تھی، تیری باتیں ہو رہی تھیں، سن کے بیٹھ گیا. اس کے متعلق کیا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. قوم جو صرف میرے لیے اکٹھے ہو کے بات کر رہے ہیں، وہ ایسی قوم ہے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پر پھیلا کے قطار میں کھڑے ہیں. اللہ اللہ کیا نظام ہے اللہ کا. بہت فرشتے ما یعلم جنود ربک الا ھو ڈیوٹیوں پہ ہیں. اور کچھ فرشتے ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ پر پھیلا کے کھڑے ہیں اللہ کے حکم کا انتظار کر کہ اللہ حکم دے کہ اس پہاڑ کو سرکا دو، ادھر سے دریا کا رخ موڑ دو. اللہ 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 وہاں زلزلہ لے. تو وہ کھڑے ہیں سب باندھ کر. چونکہ یہاں ان سب والے باندھے ہوئے فرشتوں کا ذکر ہے اس لیے سورت کا نام الصاف. اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں کے تذکرے کیے. ان میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حکومت ٹیٹک کر لی، برادری کو سمجھایا، آگ کے شعلوں کے سپرد ہوا، جنگل گھر سے بیگار ہوا، ہاں جی. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی بیوی اور بچے کو جنگل میں چھوڑا، سارا کچھ لٹا کے جوان بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ میں بوڑھے ابراہیم پر راضی ہو جانا کہ میں ابراہیم کے دل کے بالوں اور تندیوں میں تیرے بغیر کسی کی محبت. چھری جب چلائی، چھری چل گئی، ابراہیم خوش ہوا کہ قربانی اللہ قبول کرے، بیٹے کو میں نے ذبح کر دیا. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اسماعیل صاحب مسکرا رہے ہیں اور جنت سے آئے ہوا مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی. قد صدقت الرؤیا، بس ابراہیم بس اخیر ہو گئی، بس تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اور اللہ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. بیٹا بھی بچ گیا اور بیٹی کی قربانی کا ثواب بھی مل گیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کے تذکرے ہم نے پچھلی قوموں میں رکھ دیے. ہمارا اسلام بھی ملت ابراہیم ہے اور یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت. سلام علی ابراہیم، میں مولا کا ابراہیم کو سلام. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا یہاں تذکرہ کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اللہ کو پکارا. اللہ فرماتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ کان من المسبحین للبث فی بطنی الی یوم یبعثون. اگر یہ نبوت والا وحی والا ہمارا بندہ اگر ہمیں نہ پکارتا، اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. اس میں سبق ہے ان کے لیے جو وسیلے، واسطے، صدقے طفیل کہتے ہیں. واسطہ وسیلہ کہنے والا اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا اور یہ کفر ہے. اور پھر اس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ جس کا میں واسطہ دے رہا ہوں اس کو سننی پڑے گی، وہ مجبور، یہ بھی کفر ہے. اللہ نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے
نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور ہے۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے واقعات بتائے قرآن میں، کسی کو میں نے آگ سے بچایا، کسی کو میں نے مچھلی کے پیٹ سے بچایا، کسی کو میں نے چھری سے بچایا، کسی کو میں نے کنویں سے بچایا، کسی کو میں نے طوفان سے بچایا۔ یہ واقعات قرآن میں اللہ تم سنتے رہتے ہو، کیوں بیان کیے؟ یہ بیان کرنے کے لیے کہ میرے بندو، اگر یہ نبوت والے، رسالتوں والے، شانوں والے، مقامات والے، کتابوں والے، اگر ان کا مشکل کشا میں ہوں تو میرے بندو تمہارا مشکل کشا بھی میں ہوں، میں ریٹائر نہیں ہو گیا۔ آگے سورہ زمر ہے نا، سورۃ صاد، سورہ صاد، اس کے اندر اللہ نے مکہ والوں کی ہٹ دھرمی کا بیان کیا۔ کہنے لگے اجل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، سارے معبودوں مشکل کشاؤں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ، ایک اللہ سارے کا۔ فتح کی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، اور یہ کہتا ہے ایک الہ۔ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختراع، یہ بات تو نہ دادا سے سنی نہ بابا پردادا سے سنی، اس نے کو منصوبہ گھڑ لیا ہے۔ اور بڑے سردار کہتے تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے، انیب چلو چلو اس کی بات نہ سنو، چلو اٹھو، وہ بڑے تھے نا تو ان کے مت ہے، چلو اٹھو اٹھو اٹھو، بس برو آلتکم، اپنے معبود، اپنی گدیاں، درگاہیں، مزار، قبریں، یہی مشکل کشائی حضرت روائی کے اڈے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اختیار دیے ہوئے، اور مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کر رہی ہیں، وہاں سے رزق ملتا ہے، بس وہی، اس کی بات نہ سنو۔ ان کو لے گئے اٹھا کر۔ آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ ان نے اپنے اوقات جو ہے نا وہ 3 حصوں میں کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ لوگوں کے مسائل سننا، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ بیٹھے تھے، دروازہ بند تھا، حویلی میں بیٹھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ 2 آدمی دیوار پھلانگ کے آ گئے، دیکھا، دل میں بات آئی کہ یہ مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آ گئے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ جو ہے نا میرا بھائی، اس کی 99 دمبیاں ہیں اور میری 1 دمبی ہے، یہ مجھ سے یہ بھی لینا چاہتا ہے۔ تو دوسرے کی بات سننے سے پہلے کہہ دیا کہ ظلم کیا اس نے تجھ پہ۔ اور اکثر جو پارٹنر ہوتے ہیں نا شریک، یہ ظلم کرتے۔ یہ 2 باتیں تھیں جو داؤد علیہ السلام نے، ایک تو یہ کہ دل میں بدگمانی ہے کہ یہ مجھے باندھنا چاہتا تھا، اگر میں باندھ دیتا تم صبح دیکھتے اس کو بدا ہوا۔ لیکن مجھے پھر اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ یا اللہ مجھے ایسی حکومت دینا جو کسی اور کو نہ ہو۔ میں نے کہا اگر میں نے بھی جن کو پکڑ لیا، متحد کر لیا، تو میری حکومت بھی تو وہ سلیمان کی طرح جنوں پر ہو جائے گی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ اور یہاں کئی شیخ الجن بنے بیٹھے ہیں، اور جن ٹھیک ہے گئے، اول تو 100 میں سے 1-2 کو جن ہوتے ہیں، باقی بس ایسے نفسیاتی بیماریاں ہیں، عورت کو ہسٹیریا کی بیماری بچا ہے، بس سارے بیٹھے پھر کیا کریں کاروبار باہر۔ تو کہتے ہیں جی بڑی مشکل سے میں نے نکالا، ہاں بس اس میں نا 11 جن تھے اور 5 جننیاں میں نے سب جلا دی، میں نے جلا دی۔ اور اللہ کے بندو یہ ادھر جلا رہا ہے ادھر جلا رہا ہے، سارے شہر الٹ کے رکھ دیں، جن جلا رہا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں یہ ماتحت، کوئی کسی کے ماتحت نہیں ہوتا، کوئی جن کسی کے ماتحت نہیں ہو سکتا، سب غلط بات ہے، یہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ہاں اچھے جن ایمانداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بچاتے ہیں دوسرے دشمنوں سے ان کو، اور جو برے ہیں وہ بروں کا تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ جو سارا نہیں، اس قسم کی یہ تعاون کا سسٹم یہ چلتا ہے۔ اور باقی یہ نہیں ہے کہ متحد ہیں جی، متحد ہیں جی، اتنے اس نے جلا دیے، اتنے اس نے جلا دیے، یہ ایسی باتیں سارے جن موجود ہیں دنیا میں، اور تنگ بھی کرتے ہیں، لیکن اتنا نہیں ہے جتنے سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اتنا بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ قرآن کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے صحت دے دے۔ اللہ نے ان کو صحت دے دی، اور جو ان کی ساری اولاد یا چیزیں ختم ہوئی تھیں اللہ نے اور دے دی۔ یہ ہے بات۔ اب یہاں بھی وہ قصہ ہے، جب تک مثالہ نہ لگائیں ان کی تفسیر نہیں بھرتے ہیں اتنی کتابیں۔ کہتے ہیں جی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، کیڑے پڑ گئے، استغفر اللہ، نہ قرآن میں ذکر ہے کیڑے، اتنا نہیں اللہ اپنے کسی نبی جو ہے رسول کو معاذ اللہ اس طریقے سے ذلت سے دوچار کرتا ہے۔ باجی وہ کیڑے پڑ گئے، ساری بیویاں چھوڑ گئی، ایک بی بی رحمت تھی، بس وہ رحمت، وہ کتابیں بنی ہوئی شعر، بس وہ بھاگتی پھرتی تھی، اس کا ایک ہی کام تھا کیا کہ 2 روٹیاں لے کے آئے۔ ایک دن شیطان نے اس کی گت کاٹی تو 2 کیا ہے یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ یہ سارے سے قصے بنائے ہوئے ہیں، اور یہ بات صحیح نہیں۔ سورہ زمر، اس کے اندر بھی اللہ نے توحید کا بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مکے والے کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے غلطی لگی ہے، ہم ان کو رب نہیں بناتے، رب وہ ہے زمین آسمان بنانے والا، چاند سورج چڑھانے والا، ہم ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے۔
اب یہ یہاں بھی یہی ہے، وہ بھی جوتی اتار کے جاتے تھے، یہ بھی جوتی اتار کے، وہ بھی چادر چڑھاتے تھے، یہ بھی چادر چڑھاتے، وہ بھی وہاں جانور ذبح کرتے تھے، یہ بھی جانور ذبح کرتے، وہ بھی 3 راتیں گزارتے تھے وہاں، یہ بھی 3 راتیں گزارتے، اور وہ بھی کھانے پکا کے تقسیم کرتے تھے، یہ بھی وہاں کرتے، وہ بھی وہاں تالیاں پیٹتے، ناچتے، بھنگڑے ڈالتے، یہ بھی وہاں بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈھول ڈمک کے کرتے، وہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے رب نہیں ہے، رب وہ ہے، ان کے ذریعے قریب، اور یہ بھی سارا کچھ کر کے کہتے ہیں رب نہیں، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا، ہم ان کے ذریعے رب کے سینگ بنانے کے سینگ ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا شرک کرنے والے یہی دلیل دیتے ہیں، ان کی بھی یہی دلیل تھی اور ان کی بھی یہی دلیل تھی، لیکن فرق ہے، کیا فرق ہے؟ ان کو جب ٹھوکریں لگتی تھی نا، کشتیاں بھنورے میں پھنستی تھی، تو کہتے تھے محمد کے رب کشتی پار لگا دے، اور یہ مرتے مر جاتے، غرق ہوتے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں چھوڑتے، ان کا رواج تھا، ان کا اعتقاد ہے، وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کیا کہ وہ جب بات سنتے ہیں نا تو اس کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد، نبی خوشخبری دے دے میرے ان بندوں کو، اللہ یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، یتبعون احسنہ، اس کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہ عقل والے ہیں جو سنتے ہیں مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سن سن کے سننا 4 پشتی 5 پشتی مسلمان ہیں، جمعے کے خطبے، عید کے خطبے، درس خلاصے، سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، رمضان ہے، تراویح ہے، سحری ہے، افطاری ہے، قیام، سارا کچھ ہے، آنکھوں میں شرم نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، زبان سے جھوٹ گالیاں نہیں جا رہی، دل سے حسب کوڑ نہیں جا رہا، مرد کا کپڑا ٹخنوں سے اوپر نہیں ہو رہا، ہر دوسرے تیسرے داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکنے والی عادت نہیں جا رہی، سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، ملاوٹ، دھوکہ، اور بھائی کی بے عزتی کرنی، مجلس میں تکبر، گھمنڈ والے جملے، بیوی بیٹی کا لچر، گندا قسم کا لباس، ہندوؤں یہودیوں کی رسمیں، سارا کچھ کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، سن کے سننا۔ تو میں اللہ کے نیک بندے جو ہیں نا بات سنتے ہیں تو مانتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ ہدایت والے ہیں اور یہی عقل مند ہیں، باقی سب بے ہدایت ہیں اور سارے بے وقوف۔ اور پارہ ختم ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں انکا میتون وانہم میتون ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون۔ نبی پریشان نہ ہو، اگر آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے، آپ بھی مرنے والے ہیں، یہ بھی مرنے والے ہیں۔ رب کہتا ہے میرے ہاں پھر فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے موت کا ذکر کیا، ہر ایک کو موت آنے والی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کو؟ بندے سے مراد محمد رسول اللہ۔ مرزائیوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی دکانوں میں، گھروں میں یہ بورڈ لگا الیس اللہ، مراد لیتے ہیں غلام احمد قادیانی، انگریز کا ایجنٹ، گرداسپور کا بدماش بینگا۔ کہتا جی اچکن پہنتے تھے حضرت صاحب، ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا اور ایک جیب میں، سادگی دیکھو جی حضرت صاحب کی، ایک جیب میں ڈھیلے ہوتے تھے، ادھر سے گڑ کھاتے تھے، ادھر پیشاب کے بارے میں، گڑ کھانا تو پیشاب تے آنا ہی، تو کیا کرتے تھے کبھی کبھی، کیا لہر ہوتی تھی، گڑ پیشاب والی جگہ پہ اور ڈھیلا منہ میں، کیا بات ہے۔ اچکن پہنتے تھے، اوپر والا بٹن نیچے اور نیچے والا اوپر، ساری عمر ماں جی کو پتہ سمجھاتے رہے، مرزا کو پتہ نہ چلا کہ دایاں جوتا کون سے اور بایاں کون سے، وہ دھاگا باندھتی تھی۔ علیہ السلام انا للہ انا الیہ راجعون، کیا کہاں یہ اللہ معاف فرمائے گرداسپوریا ٹھگ، اور کہاں نبیوں رسولوں کا سردار، سبحان اللہ، آسمانوں کا مہمان، سبحان اللہ، جس کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، سبحان اللہ۔ کیا مقام محمود پہ فیض ہوں گے جس کو نبی رسول یوں دیکھیں گے جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں اللہ نے بیان کیا کہ بندوں کی حالت بھی عجیب ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الذین من دونہ اذا هم یستبشرون۔ اللہ فرماتے جب میرا اکیلا ذکر ہوتا ہے نا، توحید کا، میری قدرتوں کا، میری صفات کا، میرے ناموں کا، تو جو مشرک لوگ ہیں نا، بے ایمان، ان کو بڑی تکلیف ہے، ایسے لگتا ہے جیسے سوئیاں کو چبھو رہا ہے، خشک جو آواز ہے، توحید اللہ اللہ۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اذا هم يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب سرکاروں کے تذکرے ہو، فلاں سرکار، میرا جو بیٹا ہے نا
उसका जो है ना, मैं इनकी बात सुना रहा हूँ, उसका जो है ना क्लास फेलो, उसको उसके मामू ने बताया हिंदुस्तान का एक शहर था, नाम तो याद नहीं है, या गलबन लखनऊ या आगरा था, वहाँ से कुछ लोग थे कश्ती में बैठ के, रिसाला था वैसे उसका नाम नहीं याद, तो उसमें वो बैठे थे। तो कश्ती जब डूबने लगी तो उन्होंने एक सरकार को पुकारा था, वो सरकार याद नहीं है, ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। उधर कहा कि उल्टी सीधी ऐसी छोड़नी, इधर से छोड़, बातें खेलती हैं जिसका ना सर है ना पाँव। और जब अल्लाह की बातें होती हैं तो इन बेईमानों को तकलीफ होती है, जैसे सुइयां को चुभो रहा है। अल्लाह ताला ने बात अल्लाह को सारा पता था, और अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो मेरी तरफ रुजू करो, अगर गुनाह हो गए ना, अल्लाह फरमाते हैं कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। मेरे बंदो अगर गुनाह हो गए हैं ना, मेरी तरफ आओ, तौबा करो, मैं सारे गुनाह माफ कर दूँ। या अल्लाह हमारे तो गुनाह बहुत हैं, आंखों के, कानों के, ज़बान के, हाथों के, पाँव के, सुबह के, शाम के, रात दिन के गुनाह बहुत। मेरे बंदे मेरी बंदी क्यों परेशान होते हो? तुम्हारे गुनाह जितने भी हो मेरी रहमत से ज्यादा नहीं है। या अल्लाह अगर हम सच्ची तौबा करें तो तू माफ कर देगा। हाँ, सच्ची तौबा क्या, जिसमें 3 शर्तें हो। पहली बात, गुनाहों को छोड़ो। नंबर 2, उस पे शर्मिंदगी हो। नंबर 3, आइंदा ना करने का पक्का वादा हो। हिमालय पहाड़ जितने भी, अल्लाह गुनाह माफ कर दे। या अल्लाह कदर जिसमें जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आते हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, वो वही लेके आते थे नबी रसूलों के पास। रसूल सब आखिरी नबी रसूल है, वो नहीं आते। लेकिन जब लैलतुल कदर होती है, अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम या रब्बे जलील, फरमाया फरिश्तों की जमात लेके जाओ, जमीन पे चक्कर लगाओ, आज लैलतुल कदर है। या अल्लाह हमारे माफ कर दे, लकीर फेर दे, फेर दे। आगे से मामला हो गया, अल्लाह कहता है मुझे मंजूर है, आ जाओ, तुम ही नहीं आए, मैं तो इंतजार कर रहा हूं। या अल्लाह अगर हमारी तौबा टूट जाए फिर करो, तौबा टूट जाए फिर करो, तौबा टूट जाए करो सच्ची। एक दिन में 70 दफा भी तुमसे शैतान गुनाह कराए तो सच्ची तौबा करो, उकता के तुम्हारा पीछा छोड़ जाए। दर गहे माँ दर गहे ना उम्मीदी देश सदबार गर तौबा शिकस्ती बादा। मेरे बंदे, मेरा दरबार को मायूसी का नहीं है, 100 दफा भी तौबा टूट चुकी है तो आ जा। या अल्लाह तू जब मुझे माफ कर देगा, आगे के लिए मैं अगर चाल चलन दुरुस्त कर दूं तो फिर आइंदा मुझे उनसे तो नहीं पूछा जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं आगे के लिए चाल चलन दुरुस्त कर ले, मैं तेरे गुनाहों को भी नेकियां बना दूं। कर लेते हैं, देखी जाएगी, देखी जाएगी। अभी तो मैं जवान हूँ, रब मेहरबान, मोहम्मद शफी बेड़े पार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बिलाल की चर्बी से आग के अंगारे खत्म होते थे। रसूला ने अपनी बेटी को कहा अमल करेगी तो तेरे काम है, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक तो कवालों ने काम आसान कर दिया, बद अमल बना दिया। बाग़ जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, रहमत के फूल गिरेंगे, हम लग पता जाएगा। अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे और अपनी तरफ रुजू करे। वल्लाह 2 आंसू गिरा के माफी मांगे, आया हूं तेरे दर पर, तुझे गफ्फार समझकर बख्श दे मौला, मुझे गुनहगार समझकर। 100 साल के पाप अल्लाह 2 आंसुओं से माफ कर देता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।